لوگوں کو یہاں پر مدعو کیا جاتا ہے. کچھ سخت باتیں بھی ہوتی ہیں، کچھ باتیں نرم بھی ہوتی ہیں، لیکن داد کی مستحق ہے اسما جہانگیر فاؤنڈیشن کے تمام وہ لوگ جو ہر سال اس طرح کے سیمینار منعقد کر کے کم سے کم یہ اس ملک کے اس اندھیر نگری میں ایک چیز کو باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں. اس پر میں ایک شعر کہوں گا. تعجب ہے ستم کی آندھیوں میں چراغ دل ابھی بھی جل رہے ہیں. پچھلے سال اسی طرح کا جو سیمینار ہوا تھا، اس میں جب مجھے مدعو کیا گیا تھا تو اسٹیج پر ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے کچھ برسر روزگار لوگ بھی تھے. اب پتہ نہیں میری باتوں کی وجہ سے یا منظور پشتین کی باتوں کی وجہ سے وہ برسر روزگار اشخاص جو ہے کچھ دنوں کے لیے بے روزگار ہو گئے تھے. اب ڈاکٹر صاحب آپ تو برسر روزگار نہیں ہیں نا. اگر آپ کا روزگار گیا تو پھر میں ذمہ دار نہیں ہوں. احتیاط سے جملوں اور الفاظوں کا چناؤ کرنا پڑے گا، کیونکہ خدا نہ خواستہ اس ملک میں نہ ماشاء اللہ ہے، نہ ہی ننگی آمریت ہے، مگر سبز ہلالی پرچم میں لپٹی ہوئی، آئین کے اوراق میں لپٹی ہوئی با پردہ آمریت و با پردہ ماشاء اللہ تو ہے. جو ٹاپک ہمیں دیا گیا ہے وہ ڈائیلاگ ود نیشنلسٹ پارٹی، بہت ہی پرانا یہ موضوع ہے. ہر دور حکومت میں اس پر بحث بھی کی جاتی ہے اور نتیجہ اس کا جو ہے 0/0 نکلتا ہے. بات چیت کی اہمیت اور افادیت کو کوئی سمجھتا نہیں. 75 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک یہ طے نہیں کیا گیا کس سے بات کرنی ہے اور بات کرنے والے ہوں گے کون. جب بات قوم پرست یا نیشنلسٹ کی آتی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیشنلسٹ بلوچ نیشنلسٹ، بلوچستان سے تعلق رکھنے والے قوم پرست. لیکن اگر دیکھا جائے آج پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیاں وہ قوم پرست ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون، کوئی کہتا ہے وہ وفاقی پارٹی، میں اس سے اتفاق نہیں کر سکتا. جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگانے والی پنجاب کی نیشنلسٹ پارٹی پاکستان مسلم لیگ ہے. لوکل اور مقامی ڈومینسائل کی بات کرنے والی پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی قیادت آصف زرداری ہی ہے. جب برے وقت آتے ہیں تو لوکل ڈومیسائل اور مقامی اور غیر مقامی کی بات کرتے ہیں. وہ پارٹی بھی سندھ کی نیشنل پارٹی ہے. پی ٹی آئی امین گنڈا پوری کا جو ریسنٹلی 2 دن پہلے جو بیان آیا تھا، اس سے کیا ہم یہ نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے کہ وہ خیبر پختونخوا کی ایک قوم پرست پارٹی بن گئی ہے جو اپنے حقوق اور اپنی رائلٹی بجلی کے مد میں یا کسی اور مد میں ناانصافیوں کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام آباد پر الغار کریں گے. قوم پرستوں کی یہی تو ایک نشانی ہے.
ان کمپروسوں سے بات ہوئی بھی ہے، ہو بھی سکتی ہے، اور کبھی امکان ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ان سے بات چیت ہوگی، چاہے ان پر لگے ہوئے الزام غلط ہوں یا صحیح ہوں۔ این آر او کے تحت بلڈ رپورٹس کو جو ہے تبدیل کر کر ان کو فیسلیٹ کیا جائے گا۔ شراب کی بوتلوں میں شہد تبدیل کر کر ان کو ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ 12 مئی کے واقعات کو اگر نظر انداز کیا جا سکتا ہے تو انشاءاللہ تعالی 9 مئی کے واقعات کو بھی نظر انداز کیا جائے گا۔ اب بات ہو، ڈائلاگ ہو تو کس سے ہوں؟ انگلش میں کہتے ہیں who will bell the cat، بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کریں who is the cat؟ بلوچ are the cats or the establishment is the cat؟ and who owns the cat؟ اس بلی کا مالک کون ہے جو بلی ہر 1.5 سال بعد یا 5 سال بعد اپنے خون خوار پنجوں سے ہمیں اور ہمارے بچوں کو نوچتی آ رہی ہے؟ یہاں تک ہمارے بچوں کو اختیار نہیں دیا جاتا کہ وہ ایک پرامن احتجاج آپ کے دارالخلافہ اسلام آباد میں کریں۔ ہم سمجھے تھے اسلام آباد تمام صوبوں، تمام قومیتوں کا دارالخلافہ ہے، ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ پنڈی کی ایکسٹینشن جو ہے، جی ایچ کیو کی ایکسٹینشن جو ہے وہ اسلام آباد تک آ گئی ہے۔ منتخب حکومتیں، ہم نے کئی منتخب حکومتیں دیکھی ہیں، وزراء اعظم بھی ہم نے دیکھے ہیں۔ جب ملک کا وزیر اعظم خود عوامی اجتماع میں یہ بات کہتے ہوئے نہیں تھکتا، جب ہم مسنگ پرسنز کا مطالبہ ان سے کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم بااختیار لوگوں سے بات کر کے آپ کو جواب دیں گے۔ تو بااختیار کون ہوا؟ وزیر اعظم تو نہیں ہوا، اس کی کیبنٹ نہیں ہوئی۔ کیا کسی بین الاقوامی قوت سے وہ بات کر کے ہمیں جواب دیں گے؟ نہیں، وہ ان کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے۔ اب مایوسی اس حد تک بلوچستان میں پھیل چکی ہے منیزہ، اب بات آپ کریں گے کس سے؟ ایک وہ کمپرس جو پاکستان کے آئین کے دائرے میں رہ کر سیاست کر رہے ہیں، ان کے لیے تو آپ کوئی جگہ ہی نہیں چھوڑ رہے۔ ان کا حال ان گزشتہ 15-20 سالوں میں جو الیکشن ہوئے ہیں، یہ ڈاکٹر مالک صاحب بیٹھے ہیں، یہ ہم بیٹھے ہیں، اس کی زندہ مثال ہیں۔ دوسرے وہ ہیں جو مایوسی کی اس انتہا تک ابھی پہنچنے والے ہیں، میرے جیسے لوگ۔ میں ثنا بلوچ کی بات نہیں کرتا، نوجوان ہے، اس میں شاید اس میں ابھی تک وہ جذبہ ہے۔ میں حقیقتاً نا امید ہو چکا ہوں پاکستان کی پارلیمنٹ سے، پاکستان کی جوڈیشری سے، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیوں سے۔ اور یہ نا امیدی بلا وجہ نہیں، اس نا امیدی تک ہمیں پہنچانے والے یہی ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے کا نام دیا جائے، چاہے یہاں کی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، یہاں کی جوڈیشری ہے۔